الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراہیم، اور کون ایسا شخص جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی ملت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع آیت نمبر 130، 131 اور 132 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے آزمایا اور وہ کامیاب نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام اسی دین توحید کی دعوت دیتے ہوئے دنیا سے گئے، جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر فرما کر گئے جس کو کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام
اس نبی کی دعا مانگ کر گئے جس نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، مشرکین عرب کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، اور تینوں باتوں میں جھگڑا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، کعبہ بیت اللہ کو کعبہ بھی نہیں مانتے، قبلہ بھی نہیں مانتے، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتے۔ تو کیسے کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں یا ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو یقیناً ان تینوں چیزوں کو بھی ضرور مانتے، مسئلہ توحید کو بھی مانتے، مسئلہ رسالت کو بھی مانتے، اور بیت اللہ کو قبلہ بھی مانتے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی کہے کہ میں مانتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو اور ان تینوں باتوں کا انکار کرے تو وہ در حقیقت بیوقوف ہے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اوپر سے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، وہ مانتا شانتا کوئی نہیں ہے۔ اگر مانتا ہوتا تو پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتا۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یہ رغبت جو ہے نا، اس کے آگے اگر الہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا، اور ان آ جائے تو مطلب اس سے منہ موڑنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے، الا من صفی نفسہ، سوائے اس کے جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، سمجھ تو رہا ہے کہ میں مانتا ہوں ابراہیم کی ملت کو، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ کون سا ماننا ہوا؟ یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہوئی، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اور صفی اس کو کہتے ہیں جس کو بھلے اور برے کی پہچان نہ ہو، جیسا کہ سورۃ النساء میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ ایک آدمی ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہوا، تو فرمایا جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، ورنہ بچوں کو کیا پتہ وہ ضائع کر دیں گے۔ تو صفی وہاں لفظ استعمال کیا بچے کے لیے، کیونکہ بچے کو ابھی تمیز نہیں ہے کہ اس کو کیسے خرچ کرنا ہے اور کہاں پر لگانا ہے۔ تو صفی اس کو کہتے ہیں جس کو سمجھ نہ ہو اپنے نفع اور نقصان کی۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہوں، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا صرف یہی مطلب تو نہیں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام جی بڑے اچھے آدمی تھے، ماشاءاللہ جی ہم مانتے ہیں، نہ، ان کی دعوت کو ماننا۔ نبی کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ نبی کی دعوت کو ماننا، نبی کو ماننا، نبی کے پیغام کو ماننا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، میں مانتا ہوں آپ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، میں مانتا ہوں آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، میں مانتا ہوں آپ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے، آپ یہ ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، بتاؤ وہ ماننا کوئی فائدہ دے گا؟ کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ رسول کو ماننا اصل میں اس کی رسالت کو ماننا ہے، صرف اس کی ذات کو ماننا یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس طرح تو سارے مانتے تھے نا، جس نے پہلا پتھر مارا ابو لہب نے، وہ نہیں مانتا تھا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے، وہی مانتا تھا۔ مکے والے یہ بات تو سارے مانتے تھے کہ آپ ہمارے خاندان کے ہیں، صرف آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہوا، یہ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ان کی ملت اور ان کے دین کو کوئی نہیں مانتے۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، ایسا کون ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے، ابراہیم علیہ السلام کی مذہب سے منہ موڑے، سوائے اس کے من صفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے، نادانی اور غفلت میں سمجھتا یہ ہے کہ میں مانتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا نہیں ہے۔ عقل مند آدمی کبھی ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرے گا، کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے دنیا میں بھی اس کو چن لیا۔ استفینا، ہم نے چن لیا، اسی سے نکلا ہے نا مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا معنی بھی ہے چنا ہوا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں۔ دنیا میں چنا کیسے؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، پچھلے صفحے پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قال انی جاعلک للناس اماما،
جب ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے کائنات کا امام بنایا، یعنی نبوت کو ہم نے تیری نسل کے اندر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پیشوا ہوتا ہے نا، باقی امت ان کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہیں۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تو ان کو ہم نے پیشوا بنا دیا۔ باقی ساری امتیں پیچھے چلنے والی، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی امت اور ان کی اولاد جو ہے وہ نبی بن کر آگے چلنے والی، قیادت کرنے والی۔ تو یہ دنیا میں اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی برگزیدہ لوگوں میں سے ہوں گے، صالح صلاحیت والے کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ایک تو وہ ہے نا صالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس کو اولیاء اللہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ وہ درجہ تو نبوت سے بہت کم ہے، نبی تو بہت اونچے۔ یہاں پہ صالحین سے مراد کامیاب، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اپنے دعا میں بھی صالحین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ بھی یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ کو کم درجے کی دعا مانگ رہے ہیں، وہاں بھی کامیاب لوگوں میں سے۔ سورۃ نمل میں ہے ابراہیم علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ، ایک تو مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے صالحین لوگوں میں شامل فرما، مطلب کامیاب لوگوں میں شامل فرما، دنیا آخرت میں بھی کامیاب۔ تو ابراہیم علیہ السلام صالحین میں ہیں آخرت میں، مطلب کامیاب ہونے والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں جی؟ کامیاب لوگوں میں سے۔ اذ قال له ربه اسلم، کامیابی کی وجہ، اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت نے فرمایا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اے اللہ تیرا حکم ہونا چاہیے، ابراہیم فوراً سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جو تو کہے گا یا اللہ، بس میں وہ سب کچھ جینا مرنا میرا تیرے نام پر ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے حکم دیا نا، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ میرا جینا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا ہر عمل کس کے لیے؟ رضا کے لیے، اللہ۔ بس یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، یا اللہ اسلمت لرب العالمین، میری زندگی ساری تیری رضا کی خاطر گزرے گی، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا۔ یا اللہ جان کی پرواہ نہیں، تیرے حکم کی پرواہ ہوگی یا اللہ۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ یا اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اگلی بات یہ بھی سنو، یہ جو دین توحید ہے جس کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں، وہ صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر کے گئے ہیں۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ،
اور وصیت کر گئے اسی سچے دین کی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی۔ کون سی وصیت؟ کہ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے دین کو چنا ہے تمہارے لیے، اپنی اولاد کو آخری دم تک یہ پیغام دیتے ہوئے گئے ہیں، اللہ نے دین کو پسند کیا ہے۔ بھائی دین کے اوپر چلنے میں کامیابی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک جگہ فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی اور مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین، میں تمہارے اندر دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے بھی یہی فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہم تمہارے لیے دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ نے ساری کامیابی اپنے دین پر چلنے میں رکھی ہے، اور جو دین سے ہٹ جائے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے اس کا وہ عمل قبول نہ کیا جائے۔ کامیابی ہے صرف دین میں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس دعوت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز نہ موت آئے تمہاری مگر اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ دھیان کرنا کہیں تمہاری موت رب کی نافرمانی پر نہ آ جائے۔ اب موت کا تو ٹائم پتہ کوئی نہیں ہے کسی کو، یہ پتہ ہو جناب کل موت آنے والی ہے، چلو جی آج سے بندہ نیک بن جائے، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ہر وقت مسلمان بنو، ہر وقت رب کے فرما بردار اور تابع دار بنو، تب جا کر تمہاری موت آئے گی اس حالت میں کہ تم مسلمان ہوگے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ موت سے پہلے مسلمان بن جاؤ، موت سے پہلے سچے مسلمان بن جاؤ، موت سے پہلے رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور آخری بات کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری موت صحیح آئے گی انشاءاللہ؟ تو فرمایا کہ یہ انسان کے اعمال بتائیں گے، انکم تموتون کما تنامون، جیسے تم سوتے ہو ایسے تم مرو گے بھی صحیح۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میں نے آج کیا کیا عمل کیا ہے۔ میری نیند جو ہے، یہ نیند جو ہے نا، یہ موت کی ایک مثال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نیند جو ہے یہ موت کی ایک کیا ہے؟ مثال ہے۔ اب میں دیکھوں کہ آج میں نے عمل کون سے کیے اور اب میری نیند کس حالت میں آ رہی ہے۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ پر آ رہی ہے انشاءاللہ میرا خاتمہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر میری نیند، میرے دن کا اختتام برا ہو رہا ہے بد اعمالیوں اور بد کرداریوں پہ، آج کا دن میں نے ایسا گزارا کہ سارا غفلت میں گزار دیا، نہ معلوم کہ میرا خاتمہ بھی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور سچے دین پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے، کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کے لیے ان کے رب نے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت نے فرمایا میں ہو گیا فرما بردار رب العالمین کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین حق کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی
یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن رکھا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون پر ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین